بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آج ہم اپنا سبق اگلا شروع کرتے ہیں، جس میں ہم نے حرکت، تنوین، گناہ، ہر چیز کی نشاندہی کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور موٹے کو موٹا، باریک کو باریک، ہر حرف کے بعد نکالتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم چند دعائیں پڑھتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو، دماغوں کو کھول لے اور ہمیں پڑھنا اچھا سے اچھا پڑھنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں۔ تو دھیان سے آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے سننا ہے، سمجھنا بھی ہے۔ جس بات کی سمجھ آئے وہ بھی آپ نے مجھے بتانی ہے، جس کی نہ سمجھ آئے وہ بھی آپ نے بتانی ہے، اس کو میں آپ کو دوبارہ بھی سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ سین زبر سا، لام کھڑی زبر لا، سلا۔ ہاں جی، میم کے اوپر تنوین ہے، آگے دیکھا تو شین حروف ہلکی میں سے بھی نہیں ہے، لام اور رو میں سے بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے تنوین پہ اخفا کا گنہ کرنا ہے۔ میم دو پیش مو، سلامو، شین زیر شی، دال الف زبر دا، شیدا۔ ہاں جی، دال کے اوپر پھر تنوین ہے، آگے شین حروف ہلکی میں سے اور لام اور رو میں سے نہیں ہے، تو یہاں پہ گنہ کریں گے۔ دال دو زبر داؤں، شیدا داؤں، شین زبر شا، رو الف زبر رو، شارو۔ ہاں جی، اس کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ رو جو ہوتی ہے وہ زبر اور پیش والی جو ہوتی ہے وہ پر ہوتی ہے، یعنی موٹی کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر رو کے نیچے زیر آ جائے تو وہ رو کو باریک پڑھتے ہیں۔ شارو، با دو زبر باؤں، شارو باؤں۔ ہاں جی، یہ بات بھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ جہاں دو زبر آئے گی اس کے ساتھ آگے الف ضرور ہوگا، یا الف ہوگا یا اس کے آگے یا ہوگی۔ لیکن جو یا ہوتا ہے وہ بھی الف کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو الف ہوتا ہے تنوین کے بعد وہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ صاد زبر صو، واو الف زبر وا، صوا۔ با دو زبر باؤں، صواباؤں۔ تو زبر تو، عین الف زبر عا، طوعا۔ ہاں جی، آگے اب دیکھیں کہ میم کے نیچے تنوین ہے، آگے جو عین ہے وہ عین حروف ہلکی میں سے ہے۔ اب ہم نے تنوین پہ گنہ بالکل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس کو اظہار کے ساتھ بغیر گنہ کے پڑھنا ہے۔ میم دو زیر من، طعامن، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا۔ با دو پیش بن، عذابن۔ ہاں جی، یہاں گنہ نہیں ہوا، عین حروف ہلکی میں سے ہے۔ عین زبر ع، تو الف مد زبر تو، عطو۔ حمزہ دو زبر ان، عطوءن۔ غین پیش غو، ثا الف مد زبر ثا، غوثا۔ حمزہ دو زبر اوں، غوثاء۔
ہاں جی، سا کے اوپر الف کے اوپر مد آ گیا ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا، اگر مد کے والے حرف کے بعد آگے حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. اور یہ حمزہ اگر مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس الف کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہم نے دیکھا کہ ہم تنوین کے بعد آگے کاف حرف علت میں سے نہیں تھا، اس لیے ہم نے تنوین پہ فا کا غنہ کیا ہے. ٹھیک ہے. کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کیتا، با دو زبر باؤ، کتاباؤ. کاف زیر کی، رو الف زبر رو، کی رو. ہاں جی، یہاں دیکھیے میم کے اوپر تنوین ہے. آگے لام جو ہے حروف حلقی میں سے تو نہیں ہے، لیکن جو ہم نے لام اور را پڑھے تھے تو اس میں سے یہ لام آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ ہم تنوین پہ غنہ بالکل نہیں کریں گے. میم دو زبر من، کی رومن، لام زیر لی، با الف زبر با، لیبا، سین دو زبر سن، لباسن، لام زیر لی، سین الف زبر سا، لیسا، نون دو زبر نو، لیسانو، میم زبر ما، ہمزہ کھڑی زبر آ، ما آ، با دو زبر باؤ، ما آ باؤ. میم زبر ما، تا الف زبر تا، ماتا، عین دو زبر عوں، متاعوں. میم پیش مو، تو موٹی ہے، اس کو موٹی کر کے پڑھیں گے. تو الف زبر تو، موتو، عین دو زیر عیوں، مطاعوں. میم زبر ما، عین الف زبر عا، معا، شین دو زبر شوں، معاشوں. میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، زا دو زبر زوں، مفازوں. میم زیر می، ہا کھڑی زبر ہا، میہا، دال دو زبر دوں، میہادوں. نون زبر نا، با الف زبر با، نبا، تا دو زبر توں، نباتوں. واو زیر وی، فا الف زبر فا، وفا، قوف دو زبر قوں، وفاقوں. ہاں جی، آج کا سبق ہمارا انشاءاللہ یہاں تک ہوگا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا پڑھایا ہوا سمجھ آئی ہوگی اور اچھا بھی لگا ہوگا. اگر آپ کو میرا پڑھانا اچھا لگے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرا پڑھنا ہوا اچھا کیسے لگا ہے. اگر نہیں بھی سمجھ میں آئی، نہیں اچھا لگا، جو بھی ہو، آپ میری اصلاح کے لیے، میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے ضرور بتایا کریں. ہاں جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی ہے آپ لوگوں کی، آپ کے تعاون کی. چلیں ہم مجلس کی آخر کی دعا پڑھتے ہیں کہ میرے پڑھانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری پڑھنے پڑھانے میں غلطیوں کو درگزر فرمائے، ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.